السلام علیکم۔ اب بات کرتے ہیں اپنے دوسرے موضوع پر، جو کہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا موضوع ہے کہ دجال کب آئے گا، دجال کے آنے کی نشانیاں کیا ہیں، جس وقت دجال آئے گا اس وقت حالات کیسے ہوں گے، اور بہت ساری مسکنسیپشن ہے اس چیز کے بارے میں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ساری غلط فہمیوں کو دور کر سکوں۔ چلیں تو آگے بڑھتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ قیامت کی بڑی علامات میں سے دوسری علامات دجال کا ظہور ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں دجال کا فتنہ نہ پہنچ سکے، جبکہ ان دونوں شہر کے ہر راستے پر ملائکہ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ دجال مدینے سے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ رکھے گا، پھر شہر مدینہ لرزے گا، مطلب اس میں زلزلہ آئے گا، اور اس میں موجود ہر کافر اور منافق باہر نکل جائیں گے۔ اور دجال دو طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے وہ جو بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے، جی ہاں، بڑا دجال جو قیامت کے قریب آئے گا وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ یہ سب کام بالکل شروعات میں نہیں کرے گا۔ شروعات میں وہ اچھائی کرے گا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے گا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال ہوگا کیسا، دکھتا کیسا ہوگا۔ مختلف حدیث میں دجال کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ ایک آنکھ خونی ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور اندر کو ڈھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان آسانی سے پڑھ پائے گا، اور کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا۔ اب نظر ڈالتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے۔ تو دجال کے آنے سے پہلے بہت برے حالات ہوں گے دنیا میں، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے آنے سے 3 سال پہلے سے اس دنیا میں سوکھا پڑ جائے گا۔ پہلے سال کیا ہوگا، آسمان سے 1/3 بارش روک لی جائے گی، 1/3 پیداوار روک لی جائے گی۔ دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش ہوگی اور 2/3 پیداوار روک لی جائے گی، اور تیسرے سال ہوگا، اس سال کوئی بارش نہیں ہوگی، زمین پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی، یہاں تک کہ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ فتنے اور قتل عام ہو جائیں گے، کھانے کی بے حد تنگی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی تنگی بھی دیکھی جائے گی۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال آئے گا۔ دجال مشرق کی طرف سے ایک خراسان نامک شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، اور 40 دن وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ مدینہ میں
زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے کافر اور منافق وہاں سے نکل کر دجال سے مل جائیں گے اور مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق انسان سے، فاسق مسلمان سے پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص ہے۔ دجال طرح طرح کی ترکیب لگا کر ہر مسلمان کا ایمان تہس نہس کرنے کی کوشش کرے گا۔ سوچو کہ کتنا مشکل وقت ہوگا اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، کتنا مشکل وقت ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے دجال سے بچنے کے لیے جو مسلمان شروع کی سورہ القاف کی 10 آیتیں یاد رکھے گا وہ انشاءاللہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو میں بھی نیت کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی نیت کر لیں کہ سورہ القاف کی 10 آیتیں یاد کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کو